جی السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جماعت نہم کی نظم حمد ہے، یعنی حصہ نظم جو ہے اس کی پہلی نظم حمد ہے۔ تو چلتے ہیں جی حمد کی طرف۔ حمد جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے، اور الطاف حسین حالی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کا اردو ادب کی خدمات کے سلسلے میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے ان کے مختصر سے تعارف کی طرف۔ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت کرنال بھارت کا ایک ضلع ہے، تو وہاں خواجہ عزت بخش کے ہاں پیدا ہوئے۔ 9 برس کے تھے والد کا انتقال ہو گیا۔ حالی نے ابتدائی تعلیم مسجد میں حاصل کی، قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کی۔ 17 برس کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی ان کی مرضی کے بغیر، تو وہ سب کچھ چھوڑ کر دہلی آ گئے، اور دہلی آ کر انہوں نے مرزا غالب کی شاگردی جو ہے وہ اختیار کی۔ لاہور میں لاہور میں آئے تو گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت کی۔ اسی دوران جو ہے وہ ان کی ملاقات مولانا محمد حسین آزاد سے ہوئی، جو کہ ان دنوں انجمن پنجاب کے سیکرٹری تھے اور جدید نظم نگاری کی تحریک چلا رہے تھے۔ تو مولانا حالی بھی ان کے ساتھ انجمن پنجاب میں شامل ہو گئے۔ پھر اینگلو عربک سکول دہلی میں جو ہے وہ چلے گئے، معلم بن گئے، اور وہاں آپ کی ملاقات سر سید احمد خان سے ہوئی۔ تو سر سید احمد خان جو کہ اصلاح معاشرہ کی تحریک لے کر چل رہے تھے، اس میں شامل ہوئے اور وہاں خدمات انجام دیتے رہے، اور سر سید کے کہنے پر ہی انہوں نے ایک مشہور زمانہ نظم مد و جزر اسلام، جس کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے، لکھی اور شہرت پائی۔ حکومت برطانیہ نے 1904 میں مولانا الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ الطاف حسین حالی جہاں اردو میں تنقید نگاری کے بانی کے طور پر جانے جاتے ہیں، اسی قدر جو ہے وہ انہیں اردو میں سوانح نگاری کے لحاظ سے بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تو انہوں نے ایک اصلاحی قصہ مجالس النساء کے نام سے لکھا، اور پھر 3 سوانحی کتب لکھیں، جس میں حیات سعدی ہے، اور اس کے بعد یادگار غالب ہے، اور حیات جاوید ہے۔ پہلی جو حیات سعدی ہے یہ شیخ سعدی کی حالات زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ یادگار غالب جو ہے یہ ان کے دوست اور ان کے استاد جو ہے وہ مرزا غالب کی حالات زندگی کا احاطہ کرتی ہے، اور حیات جاوید جو ہے یہ سر سید احمد خان کے حالات زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ تو یہ تھا شاعر کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں جی اس نظم کے جو مشکل الفاظ ہیں، تو آپ ایک ہی بار جو ہے وہ ان کو دیکھ لیں کہ کون سے الفاظ مشکل ہیں۔ جس میں پہلا ہے جی جچتا نہیں اچھا نہیں لگتا، بندہ غلام، محیط چھایا ہوا، معزز کے معنی عزت دار، دم بھرنا محبت کا دعویٰ کرنا، حمد سرا تعریف کرنے والا، نکات تنقید کرنے والا، مہک خوشبو، آفاق دنیا کائنات، محرم اس کو محرم نہیں پڑھنا محرم پڑھنا ہے، جاننے والا، رنج دکھ، پرانا انداز پرانا طریقہ، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک نامحرم لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی نہ جاننے والا۔ تو دل سے ٹکرانا کا مطلب دل پر اثر کرنا، سوانے کا مطلب ہوتا ہے حالات زندگی۔ اسی طرح کچھ الفاظ اور بھی ہیں، جس میں خلت سلطانی ہے، یعنی شاہی لباس، اور محیط ایک لفظ چھایا ہوا پہلے بھی استعمال ہوا ہے، اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اگر کوئی معنی آپ کو لگیں کہ مشکل ہیں، تو آپ جب یہ لیکچر جو ہے وہ آپ سن رہے ہوں تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو یہ تھے بیٹے مشکل الفاظ۔ اب ہم چلتے ہیں جی اشعار کے مفہوم کی طرف۔ تو یہاں بھی میں معنی آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا، جو آپ کا ایک کا دو کا کوئی معنی رہ جائے وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے جی، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ تو قبضہ کے معنی قابو کرنا، کنٹرول کرنا، اس سے سوا اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ، بندہ نافرمانی کرنے والا بندہ، اور حمد سرا کے معنی ہے
تعریف کرنے والا۔ مفہوم ہے کہ اے رب العزت دلوں پر تیرا قبضہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک نافرمان بندہ بھی تیری ہی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اس کے جو اہم نکات ہیں وہ اللہ کا قبضہ، انسان کا دل، بندہ نافرمان اور حمد ثنا، یعنی یہ اس شعر میں یہ 4 نکات ہیں جن کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، اور انہی کی وضاحت کرنے سے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس کی تشریح ہو جائے گی۔ تو پہلا شعر جو ہے وہ میں ایک اس ترتیب اور اس پیٹرن کے لحاظ سے اس کی تشریح آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بورڈ کے پیپر میں کرنی ہے، جس طرح کہ آپ کو ایک پورا لیکچر جو ہے وہ نظم کی تشریح کے حوالے سے پہلے بتایا گیا ہے اس لیکچر میں، لیکن اس شعر کی تشریح میں اسی طرح کروں گا۔ اس کے بعد پھر صرف اہم نکات کو میں بیان کروں گا جو کہ آپ یاد کریں گے اور انہیں کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے اور وہ آپ کی تشریح بن جائے گی۔ تو پہلا ہے جی اللہ کا قبضہ، لیکن اس سے پہلے آپ لکھیں گے کہ یہ خوبصورت اور دلکش شعر الطاف سنہالی کی لکھی ہوئی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ الطاف سنہالی ایک اعلیٰ پائے کے نظم گو، غزل گو شاعر تھے، وہ اردو ادب کے نقاد بھی تھے، اور انہوں نے سوانح عمریاں لکھ کر جو ہے وہ شہرت حاصل کی۔ ان کا کلام جو ہے وہ مقصدیت کا عنصر لیے ہوئے ہے اور وہ اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ اس شعر میں وہ اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی بزرگی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرا قبضہ دنیا کی ہر چیز پر ہے، کیونکہ یہ دنیا کا خالق تو ہی ہے، اس دنیا کی تخلیق کرنے والا تو ہی ہے، لہٰذا جب تو نے اس دنیا کو تخلیق کیا تو مالک ہے، تخلیق کرنے والا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی چیز تیری قبضہ قدرت سے باہر ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ان تمام مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان بھی ہے، تو جب اللہ کا دنیا کی ہر چیز پر قبضہ ہے، اس کی قدرت کا قبضہ ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی قبضہ قدرت سے کیسے نکل سکتا ہے؟ تو اس لیے الطاف سنہالی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بزرگی، برتری، عظمت اور اس کی قدرت کا ذکر اس میں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رب العزت انسان کے دل پر بھی تیرا ہی کنٹرول ہے، تیرا ہی قبضہ ہے، انسان چاہ کر بھی جو ہے وہ تیری قبضہ قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چونکہ انسان کو تخلیق کیا، تو کوئی بھی تخلیقار جو ہے وہ اپنی مخلوق سے کیسے غافل رہ سکتا ہے، یا اس کے کوئی بھی تخلیق اپنے تخلیقار کے احاطہ قدرت سے باہر کیسے جا سکتی ہے؟ تو اس لیے انسان کے دل میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے خواہشوں، تمناؤں، آرزوؤں کی شکل میں، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہوتا ہے۔ جیسے وہ ایک آیت ہے قرآن کی، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو اللہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش اور تمنا سے باخبر ہے۔ پھر دوسرا ہے کہ بندہ نافرماں ہے حمد ثنا تیرا، کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ جس کو یہ معلوم ہے کہ میرا دل رب العزت کے قبضے میں ہے، میرے دل میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے، جو میں سوچتا ہوں، جو میں خیال کرتا ہوں، جو میرے دل میں خواہش جنم لیتی ہے، وہ اس کا علم پہلے سے اللہ کو موجود ہوتا ہے، جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے دیے گئے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نافرمان تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے تعریف اور توصیف یا حمد جو ہے وہ صرف اسی رب العزت کی سننے کو ملتی ہے۔ تو یہ اس کا عمل بھی اس بات کا عکاس ہے کہ وہ بندہ کسی صورت اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس میں متبادل جو ہے وہ آپ لکھیں گے کہ گو لاکھوں تیرے حکم یہاں ٹالتے رہے ہیں، لیکن ٹلا نہ دل سے ہرگز خیال تیرا، اور ایک ترجمہ ہے آیت کا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ آپ حوالہ
لکھے حوالہ جات جو ہے وہ درمیان میں لکھیں گے. جب میں تشریح کر رہا تھا اسی طرح آپ تشریح کرتے وقت درمیان میں لکھیں گے. اس کے بعد دوسرا شعر ہے جی. گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. گو کے معنی اگرچہ، مقدم سب سے اہم، ضروری، اور اس کے علاوہ کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اے رب العزت تیرا حق ادا کرنا اگرچہ سب سے مقدم اور اہم ہے، مگر ایک بندہ تیرا حق صحیح معنوں میں کیسے ادا کر سکتا ہے. اہم نکات کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق، یعنی پہلا حق کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان پر جو ہے وہ کسی کا حق اگر ادا کرنا سب سے اہم، مقدم اور ضروری سمجھا جاتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ ہی تو وہ واحد ذات ہے کہ جس نے انسان کو سب کچھ عطا کیا، اس کو دیکھنے کو آنکھیں دیں، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دیں، چلنے کو ٹانگیں دیں، ٹھیک ہے، کام کرنے کو ہاتھ دیے، بولنے کو زبان دی، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ دنیا کی ہر تخلیق، ہر چیز سے، ہر نعمت سے اسے نوازا. تو انسان کو یہ حق ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے. وہ اللہ کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس کی سب سے پہلا کام جو ہے اس کو ایک مان کر، اس کو وحدہ لا شریک مان کر، اس کے احکامات بجا لا کر اور اس کی عبادت کر کے، اس کے احکامات جو ہے وہ اس کی پیروی کر کے، ان کی پیروی کر کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم اسے ان کو شمار کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکو گے. تو اس لیے انسان کا یہ سب سے پہلا فرض ہے کہ وہ اللہ کا حق سب سے پہلے جو ہے وہ ادا کرے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو طریقے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے کہ اس کو وحدہ لا شریک مان کر، اس پر ایمان لا کر اور اس کے احکامات بجا لا کر، اس کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کر کے انسان جو ہے وہ اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے. اور اگر انسان اللہ کا حق ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر کے، تو پھر اللہ کا ایک اور وعدہ بھی ہے کہ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو اس طرح جو ہے وہ اس کی وضاحت آپ کر سکتے ہیں. متبادلات جو ہیں اس میں یہ آپ شعر لکھ سکتے ہیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تیسرا شعر ہے جی اس کے بعد وہ ہے جی کہ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا. اب اس میں محرم کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ جاننے والا. نامحرم نہ جاننے والا، نہ واقف. اور یہاں کے معنی یہاں یعنی یہ دنیا، اس جہاں میں. بھید کے معنی ہے راز یا جو ہے وہ کوئی پوشیدہ چیز، اس معنی میں لکھ سکتے ہیں. مفہوم کیا ہے کہ اے اللہ جل جلالہ تیری قدرت کے رازوں کو پا لینے والا بھی نامحرموں کی طرح ہی ہو جاتا ہے. تو اس کے جو اہم نکات ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی کہ کیونکہ تشریح جو ہے وہ پورے شعر کی نہیں ہوتی، اس میں چند ایک اہم نکات یا چند پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ واضح کرنا ہوتا ہے، جن کی وضاحت کرنی ہوتی ہے، جن کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہوتا ہے. اور انہی اہم نکات کی جو وضاحت ہے وہ تشریح بن جاتی ہے. تو اس میں پہلا ہے جی محرم، اس کے بعد دوسرا ہے نامحرم، پھر یاں، اور اس کے بعد ہے بھید. اب یہ چار اہم اس میں نکات ہیں جن کی وضاحت کرنی ہے. تو محرم اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جو اللہ رب العزت کی قدرت کے رازوں سے آگاہ ہو جاتا ہے، یا جسے اللہ رب العزت اپنے رازوں سے آگاہ کر دیتے ہیں. تو وہ شخص کہ جو اللہ رب العزت کی قدرت کے رازوں کو پا لیتا ہے، وہ پھر نامحرم کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ ایک قابل غور اور قابل وضاحت جو ہے وہ چیز ہے. تو پہلے اسی کو دیکھنا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے وہ کہ ہاں بہت سے بندے جو ہیں وہ اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ کوئی بھی بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ اس کے احکامات کو مانتا ہے، اس کی جو ہے عبادت کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، شرک نہیں کرتا،
اور اس کی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو ہی وہ اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی قدرت کے راز اس پر عیاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ رازوں سے آگاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسی قدر وہ اپنی بھی ذات سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بے خود ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس پر دنیا کی حقیقت بھی عیاں ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ بالکل اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ جیسے اس شخص کو کچھ معلوم ہی نہیں، یا یہ شخص جو ہے وہ کچھ نہیں جانتا۔ کیونکہ ہم دنیا والوں کی نظر میں ایسا شخص کہ جو بالکل اپنی دنیا میں مگن ہو، وہ نامحرم، جاہل، یا پھر اس کو درویش یا فقیر کے الفاظ سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا شخص جو ہے وہ صحیح معنوں میں قدرت کے رازوں کو پا لیتا ہے، اور پھر اس میں اتنی وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں رہتی سکت یا ہمت کہ وہ دنیا والوں سے ہم کلام ہو سکے، کیونکہ وہ پھر اللہ کی ذات میں ہی مگن رہتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ محرم اور نامحرم کا جو ایک موازنہ ہے وہ اس میں آپ نے اس طرح سے بیان کرنا ہے۔ یہ دوسرا جو ہے کہ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، تو یہاں تیرے سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو الطاف سنہالی جو ہے وہ یہاں رب العزت سے مخاطب ہیں، اور اللہ کی ذات سے یہ کہتے ہیں کہ رب العزت وہ شخص کہ جو تیری قدرت کے رازوں کو پا لیتا ہے، وہ پھر اس قابل نہیں رہتا کہ وہ دنیا کو دوبارہ سے جو ہے وہ حاصل کرنے کی خواہش کر سکے، یا وہ کچھ بتا سکے کہ اس نے کیا دیکھا یا وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ تو اس لیے یہ راز صرف اسی کی حد تک یا پھر تیری ذات کی حد تک رہتے ہیں کہ جن سے تو اپنے بندے کو آگاہ کرتا ہے۔ تو متبادل اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے کہاں تو ہے، یا پھر ایک اور ہے کہ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشان تو نے۔ تو یہ کچھ متبادل اشعار ہیں جو کہ آپ بطور حوالہ یا ریفرنس جو ہے وہ شعر کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے جی اس کے بعد، جچتا نہیں نظروں میں یا خیلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدھا تیرا۔ تو جچنا کے معنی کیا ہیں؟ اچھا لگنا، یا پھر انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوٹ کرنا، جچنا۔ یہاں سے مراد یہاں پھر جو ہے وہ کائنات ہے، دنیا ہے، جہاں ہے۔ خلت کے معنی لباس کے ہیں یا کپڑوں کے ہیں، اور سلطانی کا مطلب شاہی ہیں۔ کملی کے معنی یہاں جو ہے وہ ایک چادر کے ہیں، پھٹی پرانی چادر۔ مگن کے معنی مصروف رہنا، اور گدھا کے معنی ہیں مانگنے والا یا فقیر۔ مفہوم کیا ہے کہ اے رب العزت جو تیرا بندہ بن گیا، اس کی نظروں میں بادشاہوں سے ملنے والے قیمتی لباس کچھ معنی نہیں رکھتے، وہ تیری دی ہوئی چادر یا کملی میں ہی خوش رہتا ہے۔ اس کے اہم نکات کیا ہیں؟ آنکھوں میں نہ جچنا، پھر خلت سلطانی، پھر کملی، پھر اس کے بعد حجی مگن رہنا، اور پھر اللہ کا گدھا۔ اب دیکھیں یہاں دو چیزوں کا، دو مختلف جو ہے وہ نظاموں کا، یہ دو مختلف درباروں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو دنیاوی بادشاہوں کا دربار ہے کہ جہاں انہی جیسے انسان جو ہیں وہ اس دربار سے وابستہ ہوتے ہیں، اور جب کوئی دنیا کا کوئی بادشاہ جو ہے وہ اپنے درباری سے خوش ہوتا ہے تو وہ اسے شاہی لباس سے، قیمتی لباس سے جو ہے وہ خلت سے نوازتا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، ناز کرتا ہے، دیکھیں بادشاہ کی طرف سے میں نے انعام حاصل کیا۔ دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو فقیر کے روپ میں جو ہے وہ گداگر کے روپ میں ہوتا ہے، پھٹی پرانی ایک چادر اس نے جسم پر، اپنے تن پر جو ہے وہ اوڑھ رکھی ہوتی، لیکن اس کی زبان سے بھی کبھی کوئی شکوہ، کوئی شکایت جو ہے وہ سننے کو نہیں ملتا، اور وہ اسی پھٹی پرانی چادر میں مگن اور مصروف رہتا ہے۔ لیکن دونوں میں جو وہ فرق کیا ہے کہ جو پہلا دنیاوی بادشاہوں کے دربار سے منسلک جو شخص ہے، اس کی نظر میں تو اس شاہی لباس کی بہت اہمیت ہے، لیکن وہ شاہی لباس جو ہے وہ صرف دنیا کی حد تک جو ہے وہ قابل احترام
یا قیمتی یا اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے جب وہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کچھ انسان نے یہیں چھوڑ جانا ہے۔ لیکن جو دوسرا گدھا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کا فقیر ہے، اسی سے مانگتا ہے، وہ دنیاوی بادشاہوں یا ان کے درباروں سے وابستہ نہیں ہوتا، نہ ان کے آگے دست سوال دراز کرتا ہے، بلکہ وہ صرف جو اللہ کی طرف سے اسے دی گئی ایک پھٹی پرانی میلی سی چادر، جس کو وہ تن ڈھانپنے کے لیے اور بستر کے لیے بچھونے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ تو اصل میں حالی نے وہ موازنہ کیا کہ جو اللہ کا گدھا ہے اسی کی ذات سے مانگنے والا ہے، اس کی نظر میں ان شاہی لباس کی ان شاہی کپڑوں کی یا لباسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نظر میں وہ پھٹی پرانی چادر جو اللہ کی طرف سے اسے ودیت عطا کی گئی، وہی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے فقیر ہوتے ہیں وہ بے نظیر ہوتے ہیں، تو ان کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ متبادل میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ نمبر 5 ہے جی آگے، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ محیط کے معنی ہیں چھایا ہوا یا قابض کے معنوں میں بھی ہے، رنج کے معنی ہیں دکھ، مصیبت پریشانی، اور گلا جو ہے وہ شکوہ یا شکایت۔ تو مفہوم کیا ہے کہ رب العزت دکھ اور مصیبت میں شکوہ شکایت کرنے والوں کو بھی تیرا ہی سہارا ہوتا ہے۔ اہم نکات کیا ہیں؟ ہر شے پر محیط، دوسرا رنج و مصیبت، تیسرا گلا اور شکوہ۔ اب دیکھیں الطاف حسن حالی نے جو ہے وہ اس میں انسانی رویے کی بات کی ہے، کیونکہ دکھ اور رنج، تکالیف، مصائب، مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ جب کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو وہ دو رویوں میں سے کوئی ایک رویہ اپناتا ہے۔ ایک رویہ جو ہے وہ کمزور ایمان کی نشانی ہے، دوسرا رویہ جو ہے وہ مومن کی نشانی ہے، جس کا ذکر، جس کی تلقین اللہ نے بھی قرآن میں کی۔ تو اس لیے یہاں الطاف حسن حالی کہتے ہیں کہ رب العزت کوئی بھی شخص جو کسی رنج یا مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، مشکل کا شکار ہوتا ہے، تو ان میں سے اکثر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس مشکل اور مصیبت میں گلہ کرتے ہیں، کفری الفاظ، شکوہ شکایتیں والے الفاظ جو ہے وہ اپنی زبان پر لاتے ہیں کہ یہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہی تھیں، اللہ کو نعوذ باللہ اور کوئی نہیں ملا، ہمیں جو ہے وہ اس مشکل کا شکار کرنا پڑا۔ تو اس طرح کے الفاظ نعوذ باللہ انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ تو اس لیے یہاں جو ہے وہ الطاف حسن حالی نے ان رویوں کی بات کی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ کس طرح کے رویے جو ہے وہ اپنانے جی۔ تو اس لیے الطاف حسن حالی جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ذکر اس میں کرتے ہیں کہ جو کسی مصیبت مشکل میں پھنستے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ رب العزت وہ لوگ بھی جو رنج اور دکھ مصیبت کے عالم میں تیری ذات سے گلہ شکوہ کرتے ہیں، وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں یا اس جو وہ مشکل گھڑی میں ایک واحد سہارا تیری ہی ذات ہوتی ہے ان کا، اور وہ یہ جانتے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر نے کہا کہ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا مجھے، مایوس کر سکا نہ ہجوم بھلا مجھے۔ پھر ایک شاعر نے کہا شکوہ تو ایک چھیڑ ہے مگر تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اس کا ہر حال میں شکر کرتا رہے، تاکہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ چھٹا شعر ہے جی اس کے بعد، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق کے معنی ہیں بیٹے دنیا، کائنات کے، مہک کے معنی ہیں خوشبو کے، گھر گھر لیے پھرنا، جگہ جگہ لیے پھرنا، کریا کریا کوچا کوچا، ٹھیک ہے۔ صبا کے معنی ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا۔ اے اللہ، اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ دنیا میں تیری وحدانیت کی خوشبو کب تک نہ پھیلے گی، صبح کی ٹھنڈی ہوا ہر روز گھر گھر تیرا پیغام پہنچاتی دیتی ہے یا پہنچاتی ہے۔ عام نکات کیا ہیں؟ آفاق، مہک، گھر گھر، پیغام اور صبا۔ بات یہ ہے کہ الطاف حسن حالی نے اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو پیغام ہے اس کی پھیلنے کی بات کی ہے
کہ اگرچہ یہ کام انسان کے سپرد کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سے پہلے جو ہے وہ کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آئے جو کہ یہی پیغام پھیلانے کا کام تبلیغ کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آیا، پھر یہ کام ان کے سپرد کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ذمہ لگایا۔ تو اگرچہ انسان اپنے طور پر جو ہے وہ کوشش اور محنت جو ہے وہ کر رہا ہے اور وہ کرتا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں پہنچے، لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس کائنات کی تخلیق پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے وہ اس کائنات کی ہر تخلیق میں جو ہے وہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اس کائنات کی ہر چیز میں موجود ہے، یعنی اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں سے ایک چیز صبح کی ٹھنڈی ہوا ہے جو دل و دماغ کو معطر اور جو ہے وہ خوشگوار کر دیتی ہے۔ تو الطاف سنہالی کا تصور، ان کا خیال، تخیل بھی صبح کی ٹھنڈی ہوا کی جانب ہے، اور وہ پیغام دیتے ہیں کہ اے رب العزت، صبح کی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہی تیری وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں ہوا کی موجودگی نہ ہو۔ جہاں بھی تیری مخلوقات موجود ہیں وہاں ہوا کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی مخلوق اس ہوا کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا پیغام دنیا میں نہ پہنچ سکا ہو؟ اس کے لیے تو ہوا ہی کافی ہے جو کہ تیری وحدانیت کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ متبادل شعر اس میں جیسے کہ ایک شاعر نے کہا، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ سوری، یہ تھوڑا سا کمپوزنگ کی مسٹیک ہے، اس کو آپ درست کر لیجئے گا۔ پیام لفظ ہے اور پیامہ نہیں، الف کاٹ دیجئے گا، اور اس کے بعد اس کی ہے اوپر جو ہے، داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ تو اس طرح سے آپ نے سادہ الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ اگلا شعر ہے جی، اور آخری ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ شاعرانہ تعلی کا شعر ہے، یعنی شاعر نے اس میں اپنے انداز کی، اپنی شاعری کی تعریف کی ہے، اپنے انداز کی تعریف کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حالی تیرا انداز سب سے منفرد ہے، تمام شعراء سے الگ ہے۔ مفہوم اس کا یہ تھا، اور اس کے اہم نکات ہیں، بول ہے جی، دل سے ٹکرانا، رنگ بیان ہے اور سب سے جدا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہزاروں شعراء لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہر کا شاعری کرنے کا انداز مختلف ہے، ہر کا شعر کہنے کا انداز مختلف ہے، اور یہ انداز ہی ہے کہ جو کسی بھی شاعر کو اپنے عہد کا، اپنے دور کا بڑا شاعر بنا دیتا ہے۔ جیسے آپ ہمارے ہاں اردو میں جیسے ابتدا میں میر تقی میر ہیں، مرزا غالب ہیں، ہمارے قومی اور ملی شاعر علامہ محمد اقبال ہیں، یہ خود الطاف سنہالی کا ذکر جو ہے وہ ان شعراء میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر شاعر نے اپنے انداز بیان کی تعریف بھی کی ہے، تو یہاں حالیب نے بھی اپنے انداز بیان کی تعریف کی کہ، اور اپنے آپ کو کہا کہ حالی، اگرچہ تمام وہ مختلف ہر شاعر، مختلف شعراء یا ہر شاعر کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن تیرا جو شاعری کرنے کا انداز ہے وہ سب سے نرالا ہے، انوکھا ہے، منفرد ہے۔ وہ اس لیے کہ تیرا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سننے والے یا پڑھنے والے کے دل پر اثر کرتا ہے، اور اس لیے تو سب سے منفرد ہے۔ اب اسی سلسلے میں میر نے کہا تھا کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو یہ میر کا جو ہے وہ شاعرانہ تعلی کا شعر ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا جو انداز ہے وہ سب سے منفرد ہے، میں پورے عالم پر، پوری دنیا پر چھایا ہوا ہوں، جو میں کہہ سکتا ہوں وہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ تھی بیٹی نظم، اس کی تشریح مختصر۔ تو اس طرح سے آپ نے ان کی وضاحت کرنی ہے مختلف اشعار کی۔ اب ہم اس کے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس میں پہلا سوال ہے جی، کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ تو یہ ایک لائن کا جواب ہے، بلکہ دو الفاظ کا، کہ ایک بندہ نافرمان جو ہے وہ حمد سرا ہے۔ دوسرا سوال ہے، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے۔ محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم جاننے والے واقف کو کہتے ہیں، جبکہ نامحرم سے مراد نا آشنا اور نا واقف کو کہتے ہیں، یا نا واقف کے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ محرم اور نامحرم میں کوئی فرق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا راز معلوم ہو گیا وہ بیان نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے چپ لگ جاتی ہے، اس طرح واقف اور نا واقف دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔
نمبر 4 پر ہے جی اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ تو اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے۔ نمبر 5 باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ تو وہ اللہ کا پیغام گھر گھر لیے پھرتی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بقیہ اشعار ہیں جس میں قافیہ اور ردیف کی تعریف ہے اور مثالیں ہیں جی۔ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ تو شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے تاہم اس کی آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ تو قافیہ کی جمع قوافی ہیں۔ اس نظم میں جو قافیے ہیں اس میں دیکھیں ذرا، یہ ایک مثال ہے شعر میں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو اس شعر میں جو ہے وہ ہوا اور دوا جو ہے وہ ماجرا اور دعا، یہ دوسرے شعر کے ہیں، لیکن اس شعر میں جسٹ آپ نے دیکھنا ہے قافیہ کیا ہے۔ تو یہ آگے ان کے جو ہے وہ اس کے بعد ردیف ہے کہ ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں، اور شعر کے آخر میں دہرائے جانے والے یا بار بار آنے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ تو ردیف جو ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ شعر کے آخر میں لازمی آتا ہے۔ جیسے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں نہیں آتی یہ دہرائے گئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے۔ تو یہ اس کی مثال دی گئی تھی۔ اب چلتے ہیں جی ہم نیکسٹ ورک شیٹ ہے جی یہ ان اشعار کے آپ نے مفہوم لکھنے ہیں خود سے، اور لکھنے کے بعد آپ نے ٹیلی کرنا ہے، لیکن چونکہ مفہوم کا مطلب یہی ہوتا ہے جو آپ کو سمجھ آیا اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں، تو 1 سے 1.5 لائن کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس طرح سے آپ نے یہ اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے۔ پہلے کا لکھیں اور اس کے بعد پھر دوسرے کا، کیونکہ میں آپ کو پہلے مفہوم بتا چکا ہوں، تو آپ خود سے لکھیں گے۔ اس کے بعد ایک اور ورک شیٹ ہے جی کہ آپ نے اس شعر کی تشریح کرنی ہے اس پیٹرن کے مطابق جس پیٹرن میں نے آپ کو پہلے شعر کی تشریح بتائی، اور اسی انداز میں حوالہ جات دے کر مناسب جو ہے وہ طوالت میں، اور 20 لائنوں سے زیادہ نہ ہو اور 20 سے کم بھی نہ ہو۔ یہ تھا بیٹے آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو تشریح کرنے میں آسانی پیدا کرے گا، اور آپ آسانی سے جو ہے وہ تشریح کر سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، اپنا خیال رکھنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ اللہ حافظ۔